الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، آج 16 سفر شریف کا روز ہے، 1444 ہجری، 13 ستمبر 2022۔ حسب ترتیب درس سلسلہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو وصیتیں قرآن پاک کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم 4 دروس میں 4 وصیتیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو فرمائی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آخری وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی اس سے متعلقہ پڑھیں گے، اور پچھلی باتوں کو بھی تھوڑا سا ساتھ دوہرا لیں گے تاکہ پچھلی یادداشت آپ کے دماغوں میں لوٹ آئے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا۔ تو کلام پاک آپ تمام طلباء جو بڑے ہیں یہ کھول کر اس آیت پاک پہ بھی نظر رکھیں، سورۃ لقمان نکال لیں 21 پارے میں سے، اور اس کی آیت نمبر 19 پہ آپ توجہ رکھیں، اور وہاں سے یہ آخری جو وصیت ہے، وصیت حضرت لقمان کی 5ویں وصیت اور آخری جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ تو آپ سب توجہ بھی رکھیں گے، کلام پاک سامنے کھول لیں، یہ کنز الایمان ترجمہ جو آپ کے سامنے ہے اس کو کھول لیں۔ اس سے 2 فائدے، ایک سننے سے اور دوسرا کلام پاک کی زیارت، اور تیسرا پھر سمجھنے سے۔ تو ہم اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اب اجمالی طور پر پچھلی باتوں کو تھوڑا سا دہرا لیں۔ اب توجہ میری طرف رکھو۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلی جو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی وہ کون سی تھی؟ شاباش، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت کون سی تھی؟ شاباش، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور برائی سے بچنا۔ اور تیسری وصیت کون سی تھی؟ نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا۔ شاباش، یہ تیسری تھی۔ اور چوتھی کون سی تھی؟ یعنی اچھے اخلاق سے گفتگو کرنا، منہ چڑھا کر بات نہ کرنا، زمین پر اترانا نہ، یعنی تکبر نہ کرنا، یہ چوتھی وصیت تھی۔ تو اجمالی طور پر ان 4 وصیتوں کو ہم نے دہرا لیا۔ اب ہم 5ویں وصیت جو آج پڑھیں گے، اور یہ آخری اس حوالے سے ہے، اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ درمیانی چال چلنی ہے، واقصد فی مشیک کا، اور درمیانی چال چل، اور واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ،
یعنی انداز تکلم گفتگو کا انداز اور چلنے کا جو انداز ہے، یہ دو باتیں اس 5ویں وصیت میں آپ نے اپنے بیٹے کو تلقین فرمائی۔ تو اور درمیانی چال چل، اس سے مطلب کیا؟ یعنی درمیانہ رستہ اختیار کر۔ راستے تو بہت ہیں دنیا میں، تو اے بیٹے تو جو راستہ اختیار کر وہ درمیانی راستہ ہے۔ جیسے امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، امتم وسطا، تم درمیانی امت ہو۔ سمجھ نہیں بات؟ تو مقصد اور یہ کلام پاک کی آیت پاک کا بھی مفہوم ہے سورۃ الاعراف میں، اور بیچ کی راہ ٹھیک ہے۔ بیٹا خاموشی سے بیٹھو، یہ چھوٹے بچے خاموشی سے بیٹھو، توجہ رکھو۔ تو درمیانی چال چلنا یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا، نہ حد سے بڑھنا نہ کم ہونا۔ تو یہ اصل میں یہی ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اہل سنت و جماعت کا، نہ ہم بڑھانے والوں میں ہیں نہ گھٹانے والوں میں ہیں، تو ہم درمیان میں۔ اور یہ درمیان جو ہوتا ہے نا، اس کا تعلق دونوں طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 3 انگلیاں ہیں، اب یہ تینوں انگلیاں آپ دیکھیں تو جو درمیان میں انگلی ہے اس کا تعلق دونوں وقت میں، درمیان والی انگلی کا تعلق نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے، درمیان میں ہے نا۔ تو یہ 3 انگلیاں ہیں، بیچ والی انگلی، درمیان والی جو انگلی ہے اس کا تعلق ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث کیا، دنیا کی رہبری کے لیے بھیجا، تو بیچ میں ہی بھیجا، بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، رسول اللہ آنے والے ہیں اور مخلوق پانے والی ہے، تو بیچ میں ہے نا۔ تو جو بیچ میں ہے اس کا ایک ہی لمحے میں تعلق اوپر بھی ہوگا اور نیچے بھی ہوگا۔ اوپر یعنی خدا سے ہمہ وقت ملاقات، اور ادھر مخلوق سے، خدا سے فیض لینا اور مخلوق کو دینا۔ تو امت واسطہ، درمیانی امت۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کون سی وصیت فرما رہے ہیں کہ درمیانی چال چل، یعنی درمیانہ رستہ اختیار کر، نہ ایسا رستہ اختیار کر کے جس پہ چلتے ہوئے تو گستاخ بن جائے، اور نہ ایسا رستہ اختیار کر کے جس میں غلب کرتے ہوئے تو رب تعالیٰ کے ہی سے بھی آگے نعوذ باللہ ماننا شروع کر دے۔ تو بات سمجھ آئی؟ درمیان کی راستہ کون سا ہے؟ تاں کر کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، یعنی 2 گروہ ایسے ہیں جو مولا علی پاک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا بنے گی؟ کہ ایک گھٹانے والا ہے اور ایک بڑھانے والا ہے۔ گھٹانے والے لوگ بھی موجود ہیں اس جہان میں، دنیا میں، معاشرے میں، اور مولا علی پاک کو بڑھانے والے بھی حد سے موجود ہیں۔ تو ہم سنی درمیان میں ہیں، نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے اسی پہ ہم کاربند رہتے ہیں اور اسی کے مطابق مانتے ہیں۔ تو گویا ہمارا عقیدہ اس وصیت کے مطابق ہے کہ درمیانہ رستہ اختیار کر، تو ہمارا بھی جو رستہ ہے وہ درمیانہ ہے، نہ ہم بے ادبوں میں ہیں اور نہ ہم غلب والوں میں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہودی جو تھے، یہودی اہل کتاب کہلاتے تھے، انہوں نے حسد میں آ کر، نبیوں کے حسد میں آ کر انبیاء کو شہید کر دیا، حسد میں آ کر، اور عیسائیوں نے محبت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایک حسد سے مارے گئے اور دوسرے غلب سے مارے گئے۔ اب وہی تاثرات ہمارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے دین اسلام میں،
ان میں بھی ایک گروہ بڑھانے والا اور ایک گھٹانے والا ہے، اور سنی وہ ہے جو اپنے اس درمیانی راستے کے اوپر قائم ہے۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی اس وصیت کی کہ 5ویں وصیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا کہ بیٹا درمیانی چال چل۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے ہم جب یہ بات سمجھ لی تو اب آگے دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، واغضض من صوتک، اور آواز کو ذرا پست رکھ، آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی اتنا اونچا نہ بول، آواز کو پست رکھ اور اونچا نہ بول۔ اب یہ دوسری وصیت آپ نے فرمائی، دوسری وصیت میں کیا فرمایا کہ آواز کو ذرا پست رکھو، اونچا نہ بولو، چلا کر نہ بولو۔ کیا؟ چلا کر نہ بولو، آہستہ بولو، اور اتنا بھی آہستہ نہ کہ بات ہی نہ سمجھنے پائے کوئی۔ تو درمیانی آواز گویا کہ حد سے بڑھاؤ بھی نہیں آواز کو اور کم بھی نہ کرو۔ تو یہاں ہم جو بات اب سمجھیں گے تھوڑی سی اس حوالے سے کہ اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی آواز کو ذرا آہستہ بولو، کیونکہ آگے ساتھ مثال دے دی، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں میں سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ کس کی؟ گدھے کی۔ تمام آوازوں میں سے جو بری آواز ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، کیونکہ گدھا جب بولتا ہے یا ہینگتا ہے، ہنہناتا ہے، تو وہ شہوت کی وجہ سے چیختا ہے، نفسانی جو خواہش ہوتی ہے، شہوت کی وجہ سے وہ چیختا ہے، اور پھر وہ کتنی زور سے چلاتا ہے کہ اس کو قرآن پاک نے ساری آوازوں سے بری آواز کہا۔ کس کی آواز کو؟ گدھے کی آواز تمام آوازوں سے بری آواز ہے۔ تو اب ہمیں کیا سبق ملا کہ چلا کر بات نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے بیان کے حوالے سے، دین بیان کرنے کے حوالے سے آواز کا بلند ہونا، جیسے عام مساجد میں یا تقاریر میں ہوتا ہے، تو یہ اصل میں سنت ہے۔ یہ فرق آپ کو سمجھا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سیب کی طرح سرخ ہو جاتا، علا صوتہ ہوا، اور آواز بلند ہو جاتی، اور آواز بلند ہو جاتی۔ کہاں؟ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی وعظ و نصیحت کرنے میں آواز کا اونچا ہو جانا یہ برا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وعظ و نصیحت کرتے ہوئے آواز کا بلند ہو جانا، خواہ وہ مسجد میں ہو، منبر پہ ہو، دربار میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، دینی وصیت و نصیحت کے حوالے سے آواز کا بلند ہو جانا یہ برا نہیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو ویسے جو خواہشات نفسانی کے حوالے سے بلند آواز ہوتی ہے، یا لڑائی جھگڑے میں آواز کا بلند ہو جانا، یا خامد بیوی کا لڑتے ہوئے آواز کو اونچا خامد کا کر دینا، اور یا عورت کا معاملہ زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دینا، یہ سب باتیں بری ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں ہمارے مول معاشرے میں جہلیت کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر ہمارا جو معاشرہ ہے، اب یہ فرق کیے بغیر فرق نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں کوئی عالم تقریر کر رہا ہو اور دین بیان کر رہا ہو تو آواز اس کی اونچی ہو، تو ہمارا جاہل معاشرہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یہ کہتا مولوی کٹے طرح رڑانتا پیا۔ یعنی یہ کمینی جو سوچ ہے، اب ان کمینوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کے احکام کیا ہے۔
ایسے ذلیلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام کے احکام کیا ہے۔ اب ادھر انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ مولوی اونچا بول رہا ہے، اور جب اپنی بیوی سے جتے کھا کر ڈان ڈان کر رہا ہے، وہ اسے گدھے کی طرح چلانا نظر نہیں آیا۔ تو یہ فرق ہے ہر چیز میں، یہی آپ نے سمجھنا ہے کہ دین اسلام فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ اپنے دین اسلام کے پہلو کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو، دو رخ ہوتے ہیں، اور یہ معاشرہ اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ جو بھی یہ بات کریں گے دین کے حوالے سے کریں گے، یعنی دین پہ بھونکنے کے لیے، دین پہ بک بک کرنے کے لیے یہ بات ضرور کریں گے، اور اپنے عیب نظر نہیں آئیں گے، دین نظر آئے گا، کیونکہ آج اس قوم کے لیے تنقید کے لیے، مذاق کے لیے دین ہی رہ گیا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس۔ تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسی ظالم سوچ سے پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے، حضرت لقمان نے، کہ بیٹا درمیانہ راستہ اختیار کر اور آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی گدھے کی طرح چلا کر بات نہ کر۔ یہاں سے اولاد کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے، یا بیٹے نے جتنی مانگی ہے اتنی باپ کے پاس پھر وقت اگر نہیں ہے، وہ چیز تھوڑی ہے تو وہ دے دیتا ہے، تو اولاد کو بھی آگے چلا کر ڈانس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اولاد بھی پھر یہ طریقہ اختیار کر لیتی ہے نا، میں نہیں لینا، ایسا تو پھر اگر ڈانس نہ کیتے کرے، یعنی جو باپ نے دیا اس کو ادب سے لے لے۔ اسی طرح ماں ہے، بیٹی کو کوئی چیز دی اور بیٹی نے نہیں، بیٹی کی یعنی معیار کے مطابق وہ چیز نہیں ہے، تو پھر وہ آگے چلانا شروع کر دے۔ تو یہ چلانا ماں باپ کے آگے گدھے کی مشابہت ہے، گدھا جیسے چیختا ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں اس حوالے سے آگے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک تمام آوازوں میں بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز بری ہے۔ تو اس پہ ہم آپ کو آخر پہ ایک مسئلہ بھی سمجھا دیں، اور یہ مسئلہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے۔ صفحہ نمبر 494، 494۔ آپ تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں گے بڑے بچے، کہ آپ جو مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں اس آیت پاک کے تحت، یہ ہمارے سامنے اس وقت جو موجود ہے یہ قرآن کریم ترجمہ ہے، اور یہ فقہ جعفریہ کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس کا حاشیہ بھی ہے، یہ مقبول دہلوی کا ہے، دلی کا۔ اس کے اوپر یہ سید لکھا ہوا ہے، سید مقبول دہلوی، دیکھ رہے ہو یہ سید مقبول دہلوی، یہ اس کا یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اس کا لکھا ہوا، اور ساتھ حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ملتا نہیں ہے، لیکن ہر جو شیعہ ہے اس کے گھر میں، جو عالم ان کے ذاکر ہیں ان کے گھر میں یہ ہوگا ترجمہ، اور اسی سے وہ سارے مسئلے پڑھ کر عوام کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اوپر کیا لکھا ہے؟ سید لکھا ہے، اور حاشیے کے اوپر اس نے جو لکھا ہے قرآن پاک کا جو حاشیہ لکھا ہے، یعنی سائڈ کے اوپر یہ جو مطلب ہوتا ہے نا، اس کو حاشیہ بولتے ہیں۔ اور یہاں نعوذ باللہ صحابہ پاک کو برا بھلا لکھنے سے یہ بات نہیں آیا، ہر صفحے میں بکواسات کی ہوئی ہیں صحابہ پاک کے بارے میں، خاص طور پہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، اور ہے کیا یہ سید کہلاتا ہے۔ تو اس نے اس آیت پاک کے تحت یہ جو ابھی ہم نے آیت پاک پڑھی ہے حضرت لقمان کی آخری وصیت کے حوالے سے، کہ تمام آوازوں میں سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ اس آیت کے تحت اس نے لکھا ہے
اب یہ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ادھر کو بچاؤ نا، مجھے ذرا پوری نظر نہیں آ رہا جو پڑھ سکتا ہے ذرا یہ توحید بلند آواز سے اور بری طرح چیخنے سے، دوسری باتیں کرنے میں، کسی شخص کا بہکنے سے طور آواز بلند کرتا ہے، مگر ملاوٹ قرآن مجید میں یا تو دعائیں پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص بلند آزاد کرے، آواز نہیں آزاد کرے۔ پوری بات تو سے نہیں پڑھی گئی بیٹا۔ بہرحال اس نے یہ لکھا ہے کہ 3 آوازیں جو ہیں وہ بری ہیں۔ کتنی؟ 3 آوازیں بری ہیں۔ ایک وہ آواز جو گدھے کی واضح طور پہ آ گئی، اور دوسری واہ ویلا، یعنی جب کوئی مصیبت پہنچے تو واہ ویلا کرنا، یہ بری آواز ہے۔ اور تیسرا، اب یہاں اینک نہیں میرے پاس، بہرحال یہاں اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ نوح وغیرہ جو ہے، تیسری آواز نوح کرنا برا ہے۔ تو ان کے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 آوازیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ایک گدھے کی آواز، اور دوسرا واویلا کرنا، اور تیسرا نوحہ کرنا، میت پر نوحہ کرنا۔ یہ 3 آوازیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ سب 494 یہ جو مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے قرآن پاک اور اس کا حاشیہ اسی آیت کے تحت، اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو یہ نوحہ کرنے والے خود سوچیں کہ ان کے بڑوں نے کیا لکھا اور یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نوحہ ماتم کا سلسلہ چلتا ہے نا، تو اس کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو آج ہم نے بات یہاں ختم کرتے ہوئے 5ویں وصیت جو ہم نے پڑھی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 5ویں وصیت کرتے ہوئے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ درمیانی چال چل، یعنی رستہ درمیانہ اختیار کرو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اپنی آواز کو ذرا پست کرو، یعنی چلا کر گدھے کی طرح بات نہ کرو، میانہ روی سے، اخلاق سے بات کو کرو۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ آج کا ہمارا یہ درس انہی لفظوں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی جو کہا تھا ہم نے کہ باپ کے والدین کے اب کیا حق ہیں اولاد کے اوپر ہے، تو کل سے انشاءاللہ تعالی 1-2 دن میں وہ ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم قرآن پاک سے جو اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، یہ تو ہم نے پڑھا نا کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور پھر یہ وصیتیں 7-5 ہم نے بیان کی۔ تو کل قرآن پاک سے اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، یہ کل ہم قرآنی آیات کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کو پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا یہاں درس ختم ہوتا ہے، اب ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔